عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنے درسی کتاب کی جو پہلی نظم ہے معرفت اللہ تعالی، اس کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس نظم کے سوالات کو دیکھیں گے اور اسے حل کریں گے۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے بما نعرف ربنا، کہ ہم اپنے رب کو کس سے یا کس ذریعے سے، کس چیز سے پہچانتے ہیں، کس چیز سے جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے کہ نعرف اللہ تعالی بصفاتہ الباقیتی و بفضلہ و نعمہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس سے جانتے ہیں، اس کے ہمیشہ رہنے والے، باقی رہنے والے صفات سے ہم اس کو جانتے ہیں، و بفضلہ، اور اس کے احسان کے ذریعے اسے جانتے ہیں، اس کے احسانوں سے ہم اسے جانتے ہیں، و نعمہ، اور اس کی نعمتوں سے ہم اسے جانتے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے من حبانا نعمتاً و عافیہ، وہ کون ہے جس نے ہمیں نعمت اور عافیت عطا کی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے هو اللہ الذی حبانا نعمتاً و عافیتاً، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں نعمتیں اور عافیت عطا کی ہے۔ تیسرا جو کوشچن ہے وہ ہے من الذی یعلم کل خافیہ، وہ کون ہے جو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے اللہ الذی یعلم کل خافیہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم تمرین کے کوشچن دیکھیں گے۔ تمرین کا جو کوشچن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اکمل الفراغ التالیہ بما یناسبہ من الکلمات الآتیہ، کہ نیچے آنے والی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے ہم کو پر کرنا ہے۔ پہلا جو جملہ ہے اس میں ہم شأنہ کو بھریں گے، تو اس طرح جملہ بنے گا اللہ جل شأنہ لہ الصفات الباقیتی۔ دوسرے جملے میں ہم السمائی لکھیں گے، تو جملہ بن جائے گا اللہ رب السمائی والاراضی۔ تیسرا جو جملہ ہے اس میں ہم شیئن لکھیں گے، ترجمہ ہوگا اس کا، سینٹنس اس طرح بنے گا نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ترجمہ ہوگا اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چوتھا جو جملہ ہے اس میں ہم حبا جو لفظ ہے اسے لکھیں گے، اس طرح یہ جملہ بن جائے گا اللہ الذی حب الانسان نعمتاً و عافیہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو نعمت اور عافیت عطا کی ہے۔ اب آخری میں ہم التدریب کے جو سوال ہے اس کو دیکھیں گے، اسے حل کریں گے۔ تدریب میں ہمیں ہدایت دی گئی کہ اکمل علی مثال السطر الاول، پہلی جو سطر ہے، پہلی جو لائن میں ہے، تو اس کے مثال پر ہمیں دوسری باقی کی لائن بھی بھرنا ہے یا اسے مکمل کرنا ہے۔ تو پہلی لائن میں دیکھیے کہ السماء دیا گیا، اس کے سامنے لکھ دیا گیا السماوات، تو السماء واحد ہے مطلب آسمان، السماوات اس کی جمع ہے، تو مطلب یہ کہ جہاں پہ واحد لکھا گیا ہے وہاں پہ ہمیں اس کی جمع لکھنا ہے، جہاں پہ جمع لکھی گئی وہاں پہ ہم کو اس کی واحد لکھنا ہے۔ تو الاراضی دیا گیا، تو الاراضی کی جو واحد ہے وہ ہے الارض مطلب زمین، شیئن مطلب چیز، اور اشیاء اس کی جمع ہے۔ المیاہ یہ الماء کی جمع ہے، الماء مطلب پانی۔ نفوس مطلب جان، نفس ہوتا ہے، اور نفس اس کی واحد ہے۔ اللیلۃ مطلب رات، اللیالی اس کی جمع ہے، اور الصفات مطلب صفات، خصوصیات، اور الصفۃ اس کی واحد ہے۔ تو اس سوال میں ہم نے جن الفاظوں کی واحد دی گئی تھی اس کی جمع لکھی، جن کی جمع دی گئی تھی ان کے واحد لکھے۔ تو اس طرح ہم نے اپنے جو درسی کتاب کی پہلی نظم ہے معرفت اللہ تعالیٰ، تو اس کے سوالات کو دیکھا اور حل کیا۔ آپ ان تمام سوالات اور اس کے جوابات کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں، اور اگر کوئی بھی کوشچن، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔